السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 234۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ طلاق کی عدت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ اب یہاں سے متوفی عنہا زوجہا، وہ عورت کے جس کا خامند فوت ہو چکا ہے اس کی عدت کا بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ جو تم میں سے فوت کیے جاتے ہیں اور ان کی بیویاں ہیں، وہ 4 ماہ 10 دن اپنے نفسوں کو روکے رکھیں گی۔ کوئی بھی بندہ فوت ہو جائے، اس کی بیوی 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی۔ اگر اس کی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہو چکا تھا، ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو بھی اس کی بیوی جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی، کیونکہ حدیث کے اندر واضح طور پر ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن ہی عدت گزارے گی۔ اور اس کی دلیل وہ روایت بھی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک شخص فوت ہوا اور اس نے ابھی رخصتی نہیں کی تھی، تو اس نے حق مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا، تو اب اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کو حق مہر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بار بار عبداللہ بن مسعود سے یہ سوال ہوا تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو، میں اپنی رائے کے مطابق جواب دوں گا، اگر یہ درست ہے تو یہ میرے اللہ کی طرف سے، اگر یہ غلط ہوا تو اللہ اور اس کے رسول اس سے بری ہوں گے، یہ میری طرف سے ہوگا اور شیطان کی طرف سے ہوگا۔ انہوں نے کہا بتائیں؟ کہنے لگے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عورت جو ہے وہ عدت گزارے گی 4 ماہ 10 دن، کیونکہ قرآن نے کہا کہ جن کے بھی خامند فوت ہو جائیں وہ 4 ماہ 10 دن عدت گزاریں گی، تو اس کا بھی خامند تو تھا، تو 4 ماہ 10 دن وہ بھی عدت گزارے گی۔ دوسری بات، تم نے حق مہر کا پوچھا، اس کا مہر مثل ہوگا۔ مہر مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاندان کی عورتوں کو دیکھا جائے گا کہ عمومی طور پر ان کا کتنا حق مہر طے ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو اتنا حق مہر دو، تو دیکھا جائے گا کہ ان کی باقی بہنوں کے لیے کتنے حق مہر کا مطالبہ کیا جاتا ہے لڑکی والے، کیونکہ یہ ہمارے ہاں بعض دفعہ اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی جیسے مرضی کر دیں، وگرنہ عربوں میں یا اور جگہوں پر تقریباً لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ اتنا حق مہر آپ رکھیں، چلتا ہے ان کے، تو اس کے لیے مہر مثل ہے، یعنی اس کی باقی بہنوں کو، باقی خاندان کی عورتوں کو دیکھا جائے گا کہ وہ کتنا حق مہر لیتی ہیں، اتنا حق مہر بھی اس کو ملے گا۔ اور تیسری چیز ہے کہ وہ وراثت میں حصے دار بھی ہوگی، کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے خامند فوت ہو جائیں وہ 4 ماہ 10 دن عدت گزاریں گی، چاہے ان کی رخصتی ہوئی ہے چاہے رخصتی نہیں ہوئی، دونوں کی عدت 4 ماہ 10 دن۔ پھر علماء نے اس کے اوپر کلام کی ہے، گفتگو کی ہے کہ یہ 4 ماہ 10 دن کیوں مقرر کیے گئے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حکمت کو جانتا ہے، لیکن اہل علم نے اس کے بارے میں جو لکھا وہ یہ ہے کہ جب رحم کے اندر کوئی نطفہ ٹھہرتا ہے تو وہ 4 ماہ کے اندر ہی، 4 ماہ کے بعد اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے اور اس کے اندر حرکت شروع ہوتی ہے۔ تو اگر 4 ماہ 10 دن اس لیے رکھا گیا، 4 ماہ اس لیے رکھا گیا تاکہ اگر اندازہ ہو سکے کہ اگر رحم میں کوئی چیز ہے تو پھر واضح ہو جائے 4 ماہ تک، کیونکہ 4 ماہ کے بعد روح پھونکی جاتی ہے۔ اور 10 دن جو اوپر رکھے گئے، یہ بعض دفعہ فوری طور پر حرکت پیدا ہوتی ہے اور بعض دفعہ فوراً نہیں ہوتی، کچھ دیر بعد ہوتی ہے، اس لیے احتیاطاً 4 ماہ 10 دن کہہ دیا گیا۔ یہ علماء کی بات ہے۔ جس کا خامند فوت ہو چکا اور اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، وہ ان کے ساتھ ملا دی جائے گی۔ یہ ہے ایک صورت۔ ہاں، اس سے 2 قسم کی عورتیں مستثنیٰ ہیں۔ ایک وہ عورت مستثنیٰ ہے کہ جو حاملہ تھی، اس کا خامند فوت ہوا اور وہ حمل میں تھی، اس کی عدت وضع حمل ہے۔ جب بھی اس نے بچہ جنم دے دیا اس کی عدت ختم۔ جس طرح کہ بخاری کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک معاملہ آیا، ایک عورت تھی صحابیہ، ان کے خامند فوت ہوئے
تو وہ انہوں نے کیا کیا، اس کے فوراً بعد ہی ان کا بچہ پیدا ہوا، انہوں نے اپنا لباس جو ہے نا وہ اچھا سا پہنا۔ تو ایک صحابی نے ان کو دیکھا، انہوں نے سمجھا، انہوں نے کہا کہ شاید تو نکاح کا ارادہ کرتی ہے۔ وہ کہتے ہاں۔ کہنے لگے واللہ تو 4 ماہ 10 دن جب تک عدت پوری نہیں کرے گی تو نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آپ سے بات کی، آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم اگر بہتر سمجھتی ہو تو نکاح کر لو۔ عورت اگر حاملہ تھی، اس کا خاوند فوت ہوا، خاوند فوت ہونے کے 1 دن بعد اس نے بچے کو جنم دے دیا، اس کی عدت ختم۔ 6 ماہ بعد دے، 1 ماہ بعد دے، 9 ماہ بعد دے، جب بھی اس کی عدت وضع عمل ہے۔ البتہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک قول منقول ہے، وہ کہتے تھے کہ اس کی عدت ابعد الاجلین ہے۔ ابعد الاجلین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 عدتیں ہیں، ایک عدت ہے 4 ماہ 10 دن اور ایک ہے وضع حمل۔ وہ کہتے ہیں ان میں سے جون سی لمبی ہوگی نا وہ پوری کرے گی۔ مثال کے طور پہ اگر تو اس نے بچہ فوری جنم دے دیا 2-4 دن بعد، تو بھی اس کو کہا جائے گا تو 4 ماہ 10 دن عدت گزار۔ اور اگر اس نے فوری جنم نہیں دیا بلکہ وہ 4 ماہ 10 دن سے اوپر جا رہا ہے بچہ، تو پھر اوپر والی عدت اس کی لی جائے گی جو 4 ماہ 10 دن سے زیادہ جا رہی ہے۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے رجوع بھی اس کا ثابت ہے، اور ان کے جو شاگرد تھے وہ بھی بعد میں اسی بخاری کی روایت کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے جو بخاری میں آتی ہے۔ تو لہٰذا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ موقف، اس سے ان کا رجوع ثابت ہے۔ اور دوسری عورت جو اس سے مستثنیٰ ہے وہ لونڈی ہے۔ لونڈی کے بارے میں اہل علم کے بہت سے اقوال ہیں، معروف قول اس میں سے 2 ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ لونڈی کی عدت جو ہے، اگر اس نے آگے نکاح کیا ہے کسی سے تو اس کی عدت 2 ماہ 5 دن، کیونکہ جو لونڈی ہوتی ہے اس کی عدت بھی آدھی ہوتی ہے اور اس کی سزا بھی آدھی ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کی یہ عدت بھی آدھی کریں گے 2 ماہ 5 دن۔ اور کچھ علماء یہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس عدت کے اندر لونڈی بھی آزاد عورت کے ساتھ برابر ہے۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ اس کا اصل مقصد، یہ علماء کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا اصل مقصد ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ حمل تو نہیں ہے، تو یہ حرکت اور یہ کیفیت 4 ماہ بعد پیدا ہوتی ہے، تو لہٰذا لونڈی ہو کہ آزاد عورت ہو، دونوں کی کیفیت اس سلسلے میں ایک ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اور ایک تیسرا قول اس سلسلے کے اندر یہ ہے کہ اس کی عدت 3 حیض ہے، اگر اس کو حیض نہیں آتا تو پھر اس کی عدت 3 ماہ ہے، اور بھی اس سلسلے میں اقوال ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فوت جن کے خامد ہو جائیں ان کی عدت کو بیان کیا کہ ان کی عدت وہ اپنے نفسوں کو عورتیں روکے رکھیں گی 4 ماہ 10 دن تک۔ ہاں جب ان کی عدت پوری ہو جائے پھر اس کے بعد جہاں پر وہ اپنے لیے بہتر سمجھیں، اچھے طریقے سے معروف طریقے سے نکاح کریں، اس کی وضاحت انشاءاللہ کل کے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔